الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی مشکل پراسس سے گزرے ہوئے. ولما، جب کہ یاتیکم، آئی تو ہمارے پاس، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کے، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے. مستہم، ان کو لگیں، ان کو چمٹیں، ان کو چھوا، ان کو آ پہنچیں، ملباساء، تنگیاں، والضراء، اور نقصان، والزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک، یقول الرسول، کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا، جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ رب العزت ہمارے جیسے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ ہمیں دیکھے گا ہی نہیں، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون میری خاطر قربانی دینے والا ہے، کون صرف دودھ پینے والا مجنو ہے، کون میری نعمتوں پہ صرف عیاشیاں، کھانے پینے کو سمجھتا ہے کہ میری کامیابی ہے، کون جو میری خاطر خون دیتا ہے، میری خاطر اپنا مال قربان کرتا ہے، میری خاطر اپنی جان دیتا ہے. اسی کی تشریح میں، اسی کی تفسیر میں نبیوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے مشکلات کا، فاقوں کا، آزمائشوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے تھے جن کی مانگ، پہلی تو مانگ جو ہے نا چیر، یہ سنت یہ ہے سینٹر میں نکالی. اچھا اب دیکھیں، انسان بھی، شیطان ایسے دھوکے دیتا ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مانگ یا چیر سائڈ پہ نکالے تو ہم خوبصورت لگیں گے. سنت کیا ہے کہ درمیان میں نکالو. اچھا اب کسی کی ناک ایک سائڈ کو ہو جائے وہ اپنے آپ کو بھینگا سمجھتا ہے، کسی کی آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائیں وہ بھینگا سمجھتا ہے، کسی کا چہرہ مڑ جائے وہ کہتے ہیں جی لقبہ ہو گیا، بڑا بدصورت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا سٹرکچر بیلنس ہو. اگر کسی کے سٹرکچر میں تھوڑا سا کہیں طرف کو ٹیڑھا پن آ جائے تو وہ لنگڑا ہو جاتا ہے. لیکن مانگ ہم درمیان کی بجائے سائڈ پہ نکال کے خوش ہوتے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ ان کی جو درمیان میں مانگ تھی، سینٹر میں جو چیر تھا، وہاں سے آرا رکھ کے ان کو زمین تک چیر دیا گیا، لیکن ان کے ایمان میں لغزش نہیں آئی. وہ اللہ پہ، ایمان پہ، اللہ پہ عقیدے سے ڈگمگائے نہیں، کیونکہ جو مشرکوں کے سردار تھے، جو مشرکوں کے ہیڈ تھے، جو اللہ کی توحید سے دور کرنے والے تھے، اس وقت دنیا میں پاور میں تھے. تو ایک تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایسے بھی تھے جن کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، اور ایسے بھی تھے جن کو کھائیوں والے کہتے ہیں، ان کو گڑوں میں آگ جلا کے، آگ کے شعلے بلند کر کے، ان میں پھینک کے، جب مومن جل رہے ہوتے تھے کافر اوپر بیٹھ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے اور آپ کو کیا آزمائشیں آئیں؟ اچھا اب ان پہ مزاشیں آئیں تو اس وقت کے جو رسول تھے، اس وقت کے جو مومن تھے، وہ کہنے لگے کہ ان مشکلات میں، اچھا یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، بشری تقاضے سے جو انسان میں ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ آج کے حالات میں دیکھیں، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، یہ حدیث ہے. قرآن جس زمانے میں بھی پڑھیں گے یہ بالکل فٹ آئے گا. متی نصر اللہ. اب بتاؤ فلسطینی بچے، بچیاں، بوڑھے، عورتیں کیا کہتے ہیں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، سارے میڈیا پہ ہماری ویڈیو چل رہی ہے، ساری دنیا جو انسانی حقوق کی چیمپئن بنی ہوئی ہے، جنہوں نے انسانوں کے حقوق کی بھی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں،
ہمارے ایک دفعہ ایک شادی پہ بیٹھے، ایک کرنل صاحب ملے، تو میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، ریٹائرڈ تھے، کہنے لگے کہ ایک نا مویشیوں کی، جانوروں کی تنظیم ہے پاکستان کے اندر ان کا خیال رکھنے کی، تو میں اس کا انچارج ہوں۔ میں نے کیا اس وقت تانگے اور گدھا ریڑیاں زیادہ ہوتی تھی، یہ چنچی وغیرہ کاریں وغیرہ کم تھی، تو کہتا ہے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان جانوروں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، یعنی امریکہ فنڈ دے رہا ہے کہ کہیں گدھوں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں گھوڑوں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا۔ تو اب جو دنیا میں ہو رہا ہے، اب وہ جہاں پہ جو ظلم برداشت کرنے والے ہیں، کیا وہ کہتے نہیں ہوں کہ متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آیتیں پڑھ کے ہمیں سبق دے رہے ہو، کیسے قریب ہے؟ اور بھئی جب شہید ہونے والا شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین میں پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہلے الاٹ کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ مشکلات میں ان میں وہی ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، اور ان کو جب جنت میں جاتے ہیں، جب شہادت کا مجھے اور آپ کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ وہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتیوں میں اللہ جنت دے دے گا نا، شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں کہے گا کہ یا اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی اور مرنے والا نہیں کہے گا، صرف شہید کہے گا کہ اللہ پوچھے گا ہاں تیری کوئی خواہش، وہ کہے گا اللہ ایک دفعہ اور۔ تو اللہ دفعہ کہتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارا اصول نہیں، یہ ہمارا قاعدہ نہیں، یہ ہمارا قانون نہیں۔ اب جس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ اسے تو اللہ اجازت نہیں دیں گے، جس کو اللہ نے جنت دے دی ہوگی اسے اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ہمارے بھنگ پینے والے ملنگ مولوی صاحب، تیرا باپ جمعرات کو ہمارے گھر آیا تھا، میرے خواب میں آیا تھا، فلاں ہے جمعرات کو روحیں آتی ہیں، یہ سب میرے بھائی ہندوانہ عقائد ہیں۔ جو اس دنیا سے چلا گیا نا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اگر آنا ہوتا تو یہ جو ہمارے ہاں شیعہ اور سنی کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ فدق کا حصہ ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ گئی تو اللہ کے رسول ان کے خواب میں آ کر یا ان کے پاس آ کے بتا دیتے ان کو۔ یعنی اب ہمارے مسائل کا حل ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کرنا ہے، نہ ہماری طرف کو وحی آنی ہے، نہ ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتانا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ جیسی عظیم شخصیتوں کی سارے صحابہ جنتی ہیں، آپس کی لڑائیاں ہوگی، جنگیں ہوگی، اختلافات ہو گئے، کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو گائیڈ کیا تھا؟ اگر کہیں پہ گائیڈ ہوئے، رہنمائی ملی تو وہ صرف فرمان رسول سے ملی۔ کس سے ملی؟ اور آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دنیا جہان کی خرافات ہیں، اگر نہیں ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ مفت میں ملتی ہے، میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، سافٹ کاپیاں فری ہیں۔ کیا آپ، کوئی کہتا جی میں شیکسپیئر کو پڑھتا ہوں، کل ہی میرا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹریننگ سیشن تھا، تو پروموشن ایک ٹریننگ تھی، تو میں نے ہیڈ ماسٹر اور پرنسپلز تھے، تو میں نے وہاں پہ ایک نا ٹیکنیکل سا ورڈ تھا، اس کی جب تشریح کی، اس نے کہا جی یہ فلاں بندے نے کتاب لکھی تھی، میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے، بھٹو اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا، اس کتاب کو اتنا زیادہ پڑھتا تھا۔ اچھا، اب اس چیز کا پتہ ہے، اس بندے کو بھی پتہ ہے، میں اس نام کو لوں تو آپ کو پروننسیٹ ہی نہیں کرنا آئے گا، اتنا بڑا اس کا نام تھا۔ اچھا، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن آپ ہی اپنے گریباں میں جھانکیں کہ صحیح بخاری آپ کے گھر میں ہے، جو قرآن کے بعد سب سے بڑی اتھینٹک کتاب ہے، صحیح مسلم ہے۔ تو برکیف بات چل رہی تھی کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ متی نصر اللہ، وہ کہیں گے کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ، ان کو کہہ دو انا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کہ یعنی جو کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، فرشتے اس کو ویلکم کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہیں سے اس کی قبر جو ہے نا حد نگاہ تک کھل جاتی ہے، جنت کا باغیچہ، جنت کا دریچہ بن جاتی ہے۔
اچھا یہ جو قبر کے اندر ہمارے اے سی لگنے ہیں نا، قالین بچھنے ہیں، وہ میرے بھائی اعمال کی بنا پہ بچھنے ہیں۔ جو میں اور آپ دنیا میں لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جیسا کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دیکھیں، اللہ کے رسول ایک ہے قرآن، اس سے بھی جامع کتاب کوئی نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی اس میں بڑا ہوتا ہے۔ اب چھوٹی سی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا 7 بڑے بڑے گناہ، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو سے بچو، نہ کرو۔ جادو کرنے والا اور جو کسی سے جا کے دوسرے پہ کرواتا ہے، دونوں کافر ہیں۔ یہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد قتل کرنا کسی کو نجائز، سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، جنگ سے، جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگنا۔ بھئی کیوں بھاگ رہے ہو؟ جہاں تم جا رہے ہو وہاں پہ تو جاتے ہی پتہ نہیں تمہیں فالج ہو جانا ہے، وہاں پہ تو جاتے ہی پتہ نہیں تمہاری بیوی نے یا بیٹے نے تمہیں مار دینا ہے، جیسے نواب آف کالا باغ کو اس کے بیٹے نے گولی مار دی تھی۔ لیکن جہاں پہ اگر تم شہید ہوتے ہو تمہارے لیے جنت ہے۔ لیکن کب ہمیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، جب ہمارا آخرت پہ یقین ہوگا، جیسا کہ صحابہ کا تھا۔ ایک صحابی ایک جنگ کے موقع پہ کھجوریں کھا رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ اس نے کھجوریں پھینک دی، کھانا چھوڑ دی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، یعنی کھجوریں کھانے کی بھی دیر نہیں کی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جہاد سے بھاگنا۔ اور آج ایک بندہ نہیں، ساری کی ساری اسلامی ریاستیں، سارے کے سارے جرنیل فلسطین کے معاملے میں بھاگے ہوئے ہیں جہاد سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تو ہمارے اوپر قتال، جہاد، لڑائی، جنگ فرض کر دی گئی ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں یہ اچھی نہیں لگتی، تمہیں یہ پسند نہیں، تو ہمارا نفس کہتا ہے مشکل ہے، تو ہمارا نفس کہتا ہے زخم آئیں گے، تکلیفیں ہوں گی، کوٹھیاں چھوڑنے پڑیں گی، کاروباری نقصان ہوگا۔ ہوا کرہ لکم، وہ تمہیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ، شاید ان تکرہوا شیئا، کوئی چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو نا، جیسے جہاد ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ، اور شاید ان تحبوا شیئا، اگر تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہے۔ اسی کے بارے میں میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، نبیوں کے امام حضرت محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کافر مسلمانوں پہ ایسے پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے رسول اب تو ہم تھوڑے سے ہیں، 313 ہیں، ہم بدر کے لیے نکل گئے، خندق کے لیے ہم چلے گئے، احد میں چلے گئے، مکہ فتح کر لیا، اس وقت پھر کیا ہوگا کہ ہم سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے؟ تو جو میرے اور آپ کے اندر آج ہے نا، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ تم شاید جن چیزوں سے محبت کرو گے وہ تمہیں، آپ نے فرمایا تو ہمارے اندر وہن آ جائے گا، وہن۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مومن کی ترقی موت کے ساتھ ہے۔ موت فنا نہیں، موت اینڈ نہیں، موت الموت یسرن، موت ایک پل ہے جس کو کراس کرنے کے بعد ایک دوست کی دوسرے دوست سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے کہ انبیاء کو اختیار ہوتا ہے کہ فرشتہ ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ان سے پرمیشن لیتا ہے، اجازت لیتا ہے، ایسے ہی امام الانبیاء حضرت محمد اور رسول سے بھی پہلے فرشتے نے اجازت لی، لیکن آپ نے رفیق اعلیٰ کو، آپ کے دنیا کے رفقا بھی آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار تھے، آپ کے اشاروں کے لیے سمندر میں چھلانگے لگانے کے لیے تیار تھے، آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ ابو بکر آپ کے رفیق تھے، عمر آپ کے رفیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابہ،
لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رفیق ہے، لیکن اللہ رفیق اعلیٰ، اللہ سب سے بڑا رفیق ہے۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دی، دنیا میں رہنے کو ترجیح نہیں دی۔ حالانکہ اس وقت آپ حکمران تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، تمام اختیارات کے مالک تھے، پھر من جانب اللہ نبی ہونے کی بجائے کوئی آپ کے فرمان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پہ عمر بن خطاب نے ابو بکر سے صدیق سے کہا کہ اللہ کے رسول کو کہے کافروں کی ساری شرطیں مانے جا رہے ہیں، ہم مارے گئے ہیں۔ وہ ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، جس کا کلمہ پڑھ لیں، جس کو نبی مان لیں، اس کے آگے چوں نہیں کرتے۔ یہ عقیدے کی مثال ہے کہ آج اگر فرمان رسول آ جائے، میں نے اور آپ نے سرنڈر ہونا ہے۔ اور یہی بات کہ آج باقی اللہ کے رسول نہیں آئیں گے، دجال کے حوالے سے ہے کہ دجال مکے اور مدینے نہیں جا سکے گا۔ اب ایک نوجوان مدینے سے باہر آئے گا، وہ اس کا انکار کرے گا۔ کس بنا پہ کرے گا؟ وہ اسی حدیث کی بنا پہ انکار کرے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم مکے اور مدینے نہیں جائے گا۔ یعنی احادیث کا علم ہوگا تو ہم باطل کا رد کریں گے، قرآن کا علم ہوگا تو ہم حق بات کو آگے پھیلائیں گے۔ اب میں اور آپ دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کو ہسٹری کا علم ہونا چاہیے، سابقہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کس حد تک قربانیاں دی۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کتنی قربانیاں تھیں۔ میں اور آپ، ہمارے ایک دوست، میں نے پچھلے جمعہ بھی ان کی مثال دی تھی، قاری عبد الواحد صاحب، تو ہم ایک دفعہ ایک تبلیغ کے لیے جا رہے تو گاڑی میں تھے، تو اچانک گاڑی کا ٹائی راڈ کھل گیا۔ اللہ نے بڑا محفوظ کیا، تو بجائے پریشانی کے مجھے کہنے لگے عبد الغفار بڑی موج ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا جی اب ہم نے پہنچنا ہے وہاں پہ، انہوں نے ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے، ہمیں ویلکم کہنا ہے، ہم نے وہاں پہ گفتگو کرنی ہے، بڑی عزت سے انہوں نے ہمیں الوداع کہنا ہے۔ تو اس طرح جا کرتے کرتے اگر ہمیں جنت مل جائے، اللہ کے رسول کو تو لوگ پتھر مارتے تھے۔ ان حالات میں بھی آپ طائف میں گئے، آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائی، برکہ بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ ہم ویسے ہی بغیر اللہ ہمیں ٹنکائے، بغیر کھڑے کھوٹے کی آزمائش کیے جنت میں بھیج دے گا؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تو ہمارے سامنے پہلوں کی ہسٹری ہے، پہلوں کی سیرت ہے کہ صحابہ کس چکی سے پس کے نکلے تھے، کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنی مشکلات سے گزرے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول کے پاس آئی، آج ہمارے کسی پیر کی بیٹی کو کام کرتا دیکھ لو، کسی مولوی کے بیٹے کو کام کرتے دیکھ لو، جس کے پاس چارہ نے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ کے رسول، اب مال غنیمت بہت آ رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، تو چکی پیس پیس کے نا میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ پانی مشکیزوں میں لاتے تھے، آج کل کے نوجوانوں کو تو خبر ہی نہیں کہ آج کل تو وہ کنویں ہوتے تھے، چشمے ہوتے تھے، مکے کے اندر تو ایک آدھی کنویں تھے، ایک دو ہی تھے۔ مشق میں پانی بھر کے کندھوں پہ اٹھا کے خواتین لاتی تھی، تو مشکیزیں اٹھا کے نشان پڑ گئے ہیں، تم مجھے بھی کوئی غلام دے دو، لوگوں کو دے رہے ہو۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹا رات سونے سے پہلے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیا کرو، تھکاوٹ ہو جائے گی، لیکن کام خود ہی کرنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور میرے بھائی، شیطان نے اتنا دھوکہ، عقیدتاً بھی ہم بگڑ چکے ہیں، عملاً تو بس دور کی بات ہے، چلو کم از کم نظریاتی لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ابھی سنت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اب جو چیزیں آپ کے بعد بھی آئی ہیں، کیا وہ سنت ہو سکتی ہیں؟ میں اور آپ جو وہابی بن گئے ہیں، شافی بن گئے ہیں، مالکی بن گئے ہیں، حنبلی بن گئے ہیں، سول وردی بن گئے ہیں، نقش بندی بن گئے ہیں، قادری بن گئے ہیں، یہ بننا سنت ہے؟ جب یہ لوگ ہی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، جو آپ کا طریقہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو میرے بھائی، جن لوگوں کے نام پہ ہم کام کرتے ہیں نا،
جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کے سے کہا تھا کہ اتخذنی، کہ پکڑ لو مجھے و امی یا میری ماں کو الہین من دون اللہ کے سوا معبود الہ؟ وہ انکار کر دیں گے، انہوں نے تو نہیں کہا، یہ عیسائیوں نے خود ہی کیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی ہمارے جو اسلاف ہیں جن کے نام پہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، اسلاف بری و سما ہیں، مثلا ہمارے آئمہ کرام یہ سارے اہل سنت تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام تقی، امام نقی، ان سب نے اپنے نام پہ مذہب بنانے سے منع کیا، انہوں نے اپنی تقلید سے منع کیا۔ یہ سارے ہی اہل علم تھے، سکالر تھے، ریسرچر تھے، دین کے خادم تھے، ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ نبی نہیں تھے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد جن کو صاحبین کہتے ہیں، صاحبین فقہ کی ٹرم کے طور پہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، 2 ان کے شاگرد ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے 70% مسائل میں ڈفر کیا۔ کہاں سے دین لیتے تھے؟ قرآن و حدیث سے۔ کہاں سے لیتے تھے؟ قرآن و حدیث سے۔ تو ایسے ہی امام تقی جن کو شیعہ کہتے ہیں، ہمارے 12 امام، یہ سارے کے سارے 12 امام ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جتنی بھی سیاستہ، ان میں حدیثوں کے سکہ راوی ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ان سے محدثین نے روایات لی ہیں۔ اب ہمیں شیطان نے کیا دھوکہ دیا؟ نام ان بزرگوں کا لیتے ہیں، کام ہم کوئی اور کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی ان بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھو تو صحیح، جیسا کہ آج کل اب تو ترقی ہو گئی ہے دیہاتوں کے اندر، جی 11ویں ہے، اچھا 11ویں والے بزرگ کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کی اتھینٹک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے وہ دیکھو کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 70 اونٹوں کی قطار ہو، سب سے پچھلے پہ اگر بے نماز بیٹھا ہو، عبد القادر اگلے کی مہار نہیں پکڑے گا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں ان کی کتاب میں اگر نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ اچھا اب لیکن میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، وہ 11ویں والا کام کر لوں تو میں ان کا سچا پیروکار ہوں۔ دیکھیں ان بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اچھا پھر جو انہوں نے کہا، انہی کا ایک قول ہے کہ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ اور آج کیا ہے؟ ایک بہو کہتی ہے کہ مجھے فلانے کو تویز ڈال دیے ہیں، دوسری کہتی ہے فلانے میرے ساتھ ایسا کر دیا، تیسری کہتی ہے میرے بچوں کو فلانے کر دیا۔ اور بھئی دنیا آزمائش کا ہے، دارالامتحان ہے، اللہ نے ڈیفرنٹ پیپرز میں ہمیں دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا بغیر امتحان دیے، بغیر پیپر دیے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ان سب میں ہم نے پاس ہونا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ حجرات میں بدگمانی کو کبیرہ گناہ کہا گیا، غیبت کو اپنے حقیقی بھائی کا گوشت کھانا کہا گیا، جو سارا دن ہم کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ یعنی جو قرآن و حدیث نے کہا اسی کے خلاف ہمارا عمل ہے، جہاں کہیں چلے جائیں۔ میرے بھائی خدا را سوچیں، قرآن کو سمجھیں اور احادیث کو سمجھیں۔ ایک بات میں اکثر دہرایا کرتا ہوں، کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے سارے، دیکھیں میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے BSc تک جب میں پڑھتا تھا نا، صحیح معنوں میں نماز بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ نے توفیق دی، اس وقت الحمدللہ کئی عیسائی مسلمان کیے ہیں، کئی مرزئی مسلمان کیے ہیں، کئی مرتبہ قرآن کا ترجمہ خود پڑھا دیا ہے، پڑھنا تو ایک طرف رہا، اور اللہ نے بڑے کام لیے ہیں، بہت ساری مساجد بنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور پھر بہت سارے دروس، یہ کام۔ پھر ہمارے ہاں ایجوکیشن، اس پہ بھی آ جائیں۔ اور بھئی یہ جو ہمارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، یہ ہمارے ہاں نا جی اکثر لفظ بول رہے ہیں پڑھے لکھے، تعلیم و تربیت،
کہتے جی ہمارے ہاں اب تعلیم ہے تربیت نہیں. عقل کے اندوں کو اتنا پتہ نہیں کہ جس میں تربیت نہ ہونا اسے تعلیم کہتے ہی نہیں. ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی پوری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں وانٹڈ چینج ان بیہیویئر، کردار کے اندر جو تبدیلی لانا چاہتے. انفارمیشن دینے کو تعلیم نہیں کہتے. کوئی فن